نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حكيمه الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه يا رسول الله صلى عليه يا حبيب الله ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ایسی ہو ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں ایسی ہو ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محمد کی عادت میں ہوئے سب کو محمد کی عادت میں ہوا سازا جمال شہر سے بیدار کہتے ہیں اسے بیدار کہتے ہیں ولادت ایسی ہو اسے بیدار کہتے ہیں ولادت ایسی ہو وہ پتھر مارنے والوں وہ وہ پتھر مارنے والوں وہ میرے دعا سر قائد المرسلین رحمت للعالمین عقیدہ مدار مدنی تاجدار تاجدار معظم فخر بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بارہ صفات کے بعد 21 رمضان مبارک مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کوفہ کی جامع مسجد میں
اپنے جام شہادت خوش فرمائے۔ اس مناسبت سے آج کے شوق سے وقت میں ہم مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیخ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی سیرت کے چند پہلو کا مطالعہ کریں گے۔ دعا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں خالق کائنات ہمیں خلفائے راشدین المہدیین کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں سب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے۔ حضور اسلام نے ارشاد فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ پھر فرمایا علی کی محبت یہ ایمان ہے اور علی کے ساتھ بغض یہ نفاق ہے۔ منافق کی علامت ہے کہ وہ علی سے بغض رکھتا ہے، اور مومن کے ایمان کی یہ علامت ہے کہ وہ علی سے پیار کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا میں مولا اس کے علی بھی مولا۔ ہمارے معاشرے کے اندر طبقے بن گئے، گروہ بن گئے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو جس وقت مولا علی کا نام آتا ہے تو وہ صرف حضرت علی سے زیادہ کچھ نہیں، بس وہ یہاں تک ہے کہ خاموش ہوتا ہے، بس نہیں اس سے آگے ہی رہنا۔ ایک وہ طبقہ ہے، ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ دوری ڈنڈا دے دیا اور پھر وہ شراب کے نشے میں مست ہو کے انہوں نے علی علی کہنا شروع کر دیا۔ یعنی یوں سمجھ رہے ہیں کہ ان کی زبان ناپاک زبان سے مولا علی کا نام لینا شروع ہو گیا۔ حالانکہ بظاہر دیکھا جائے مولا علی فرماتے ہیں دریا بہ رہا ہو، دریا بہنا دریا ہو اور اس کے اندر شراب کا ایک قطرہ گر جائے، پھر وہ دریا خشک ہو جائے، اس کی سطح پر گھاس آ جائے اور وہ گھاس سے گھوڑا کھائے تو میں اس گھوڑے پر سواری کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ لہٰذا کچھ ایسے لوگ آ گئے جنہوں نے وہ 10 سالہ کام کر کے شراب پی کے مولا علی کا نام لینا شروع کر دیا، اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے ظالم ہیں وہ پیر جو ایسے لوگوں کو، ایسے بدمذہب قسم کے قوانوں کو اٹھا کے مولا علی کا نام لے رہے ہیں۔ شان رکھیں مولا علی کا نام وہ لے جس کی زبان بھی پاک ہو، جس کا منہ بھی پاک ہو، اور پھر اس کے سینے کے اندر حضور کی محبت بھی ہو۔ علی کی تعریف اس کو جلتی ہے جس کے سینے کے اندر حضور کی محبت ہے، جس کے سینے کے اندر حضور کا پیار ہے۔ علی کی اگر کسی نے تعریف کر دی، اور میں یہ چیز آپ کو بتاؤں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جوانی کے اندر جو ہے وہ در مصطفیٰ پہ آئے، جو کچھ بہاریں جو ہیں وہ اسلام کی دیکھی پھر وہ اسلام کی طرف آئے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے چڑھتی جوانی میں اسلام کو بھول لیا۔ مولا کائنات کی ذات وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے کہ مولا کائنات کی عمر 10 سال کی کہتے ہیں جس وقت میں در مصطفیٰ پہ آیا۔ بچپن تھا جس وقت مولا علی فرماتے ہیں میں نے در مصطفیٰ پہ آ کے حضور اسلام کو کلمہ پڑھا، میں نے اسلام کو قبول کیا۔ شاید کہتا ہے میں نے عشق لگا سی کھیڑا کھیڑتی ہوں، میں نے عشق لگا سی کھیڑا کھیڑتی ہوں، کھیڑا کھیڑتی بولتی بول گئیاں، میں تجل پایا سی یار کے ایکڑے ہوں، پھر وہ دی یار کی جو روندیاں رک گئیاں، حیدر شاہ اس گلی کدے نہ بھولیے اور روندی روندی رو گئیاں۔ کہتے ہیں بچپن تھا میرا جب میں در مصطفیٰ پہ آیا، یعنی 10 سال کی بات کچھ یوں ہے کہ مکہ کے اندر نہ قحط پڑ گئی، حالات بدل گئے، غربت زیادہ ہو گئی،
سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت آپ کا سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے چونکہ اس وقت نکاح ہو گیا ہے، ویسے تو آپ نے مولا علی کے گھر کے اندر پرورش پائی، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کے گھر میں رہتے تھے، کہیں پرورش پائی، لیکن جس وقت نکاح ہوا پھر الگ ہو گیا، تو جس وقت مکہ کے اندر عہد پڑا نا، تو پھر حضور فرماتے ہیں میں اپنے چچا حضرت عباس کے گھر گیا، جا کے میں نے عرض کی کہ مکہ کے اندر عہد پڑ گیا، حضرت ابو طالب میں ان کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے تو کیوں نہ جا کے ان کے بچوں کو، ایک ان کا بیٹا جو ہے وہ آپ لے آئیں، ایک میں لے تو چلیں گے، ان کے لیے ذرا سہارا ہو جائے گا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حضرت عباس کے ساتھ ابو طالب کے گھر چلا گیا، وہاں جا کر جب بات کی تو ابو طالب کہتے ہیں ٹھیک ہے، جو جس کو تم پسند کرتے ہو اس کو لے جاؤ۔ حضرت عباس کہنے لگے کہ تم کس کا چناؤ کرو گے، کس کو لے کے جاؤ گے؟ حضور فرماتے ہیں آپ ہی بتائیں۔ حضرت عباس کہنے لگے زمانہ جانتا ہے کہ آپ مولا علی کا ہی انتخاب کریں، اور مولا علی کا پیار حضور علیہ السلام کے ساتھ ایسا تھا، روایت کے لفظ ہیں اور بڑی خوبصورتی ہے، اللہ کرے آپ کو روایت سن کے اچھا محسوس ہو، ایمان کی تازگی ملے۔ مولا علی فرماتے ہیں میرا بچپن تھا، حضور میرے صحت میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہنے لگے علی آ جا میرے سینے کے ساتھ لڑ جا۔ مولا علی فرماتے ہیں میری عمر تھوڑی تھی، 7-8 سال کی عمر تھی، میرا قد چھوٹا تھا، میں دوڑ کے گیا حضور علیہ السلام کے سینے کے ساتھ لگا۔ مولا علی فرماتے ہیں یہ میرا نام ہے کہ جب میرا بچپن تھا، میری عمر 7 سے 8 سال کی تھی، تب بھی میں بھی حضور کے سینے کے ساتھ لگا، اور جس وقت حضور علیہ السلام کے دستے اکبر کو قبر میں رکھا گیا تب بھی میرا سینہ حضور کے سینے کے ساتھ لگا۔ یہ مولا علی کا پیار ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ مولا علی کی محبت ہے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا، مولا علی فرماتے ہیں میرا بچپن تھا، 10 سال کی عمر تھی، رات کا وقت تھا، ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے دیکھا جو کہتے ہیں کہ اسلام کی جو چیز مجھے پسند آ، اللہ کرے میں اپنی بات آپ کو سمجھا سکوں اور آپ تک پہنچا سکوں، کیا خوبصورت بات ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے اسلام کی جو چیز سب سے زیادہ پسند آئی نا وہ کیا تھی؟ میں نے دیکھا رات کا وقت تھا، حضور علیہ السلام اور سیدہ خدیجہ کبریٰ اکٹھے اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں اللہ کرے میں بات آپ کو سمجھا سکوں کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھے کیا پسند ہے؟ نماز، اور میری اسلام لانے کی وجہ کیا بنی؟ نماز۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ کبریٰ نماز ادا کر پہلے قیام ہوا، پھر رکوع ہوا، پھر حضور نے سجدے کے ساتھ رکھا۔ جب نماز مکمل، میں چھوٹا سا تھا، میں ایک سائڈ پہ ہو کے دیکھ رہا تھا، بڑا خوبصورتی مجھے لگی، بڑا اچھا لگا مجھے۔ میں حضور علیہ السلام کے قریب آیا اور میں نے عرض کی محمد بن عبداللہ، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ جو کر رہے تھے یہ کیا تھا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے علی میں اپنے اس رب کی عبادت کر رہا تھا جس رب نے مجھے رسول بنا کے بھیجا، میں اس رب کی عبادت میں مصروف تھا۔ مولا علی فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ یہ نماز میں پڑھ سکتا، میں پڑھوں گی نماز؟ اللہ اتنی پسند تھی، بچپن ہے، 10 سال کی عمر ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ نماز میں پڑھ لوں؟ حضور فرماتے ہیں پڑھ لینا، اس طرح کرو اپنے والد ابو طالب سے مشورہ کرو۔ جس وقت گھر گئے حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا نا، ابو طالب کہتے ہیں بڑا خوبصورت جواب دیا، کہتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہارے حق کے اندر جو فیصلہ کرتے تمہارے لیے سب سے بہتر ہوگی۔ کہتے ہیں اجازت کے لیے میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد قرآن مجید کے الفاظ ہیں فَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ ڈرائیے اپنے رشتہ داروں کو۔ سب سے پہلے اسلام کا آغاز، اور یہ تمام انبیاء کی سیرت ہے، آپ پڑھ کے دیکھیں، جب بھی تبلیغ کی نا تو تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگر آپ سیرت پڑھیں تو وہاں بھی ایسا ہی ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے سے بھی فرمایا گیا کہ اپنے عائشہ و اقارب رشتہ داروں کو ڈرائیے، اسلام کی دعوت دیجیے، تبلیغ کیجیے۔ مولا علی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے کہ جاؤ علی
مکہ کی قریش کے جتنے بھی بڑے بڑے تاجر ہیں، مکہ کے لوگ ہیں، جو رشتہ دار ہیں، چچا ہیں، جو بھی رشتہ دار ہے، نہیں اکٹھا کیا۔ مولا علی نکلے دین کے لیے، یہ ننھا سا مجاہد مبلغ 10 سال کی عمر، مکہ کے دنوں میں بلایا ابو جہل کو، عتبہ کو، شیبہ کو، ولید کو، لیکن بلا کے حضور اسلام کے گھر میں آئے، لیکن حضور اسلام نے دعوت کی، کھانا کھایا۔ مولا علی فرماتے ہیں جب کھانا کھایا جا رہا تھا نا، سارے گفتگو کر رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں۔ جب کھانا کھا لیا گیا اس کے بعد حضور اسلام کھڑے ہوئے، کہا اے قریش مکہ، میرے رشتہ داروں، میرے ایسا وقائے، مجھے اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے، لہٰذا میرے ساتھ دین کے کاموں میں تمہارا جو ہے وہ ساتھ چاہیے، اس کے حوالے سے میری مدد کرو۔ کہتے ہیں جب حضور اسلام نے دین کا پیغام دیا، اسلام کی تبلیغ شروع کی، تو کوئی شخص بھی نہیں ہوتا، بلکہ بولنا کیا تھا، وہاں سے ایک ایک کر کے اٹھ کے چلے گئے۔ کہتے جب میں نے دیکھا نا کہ حضور کے چہرے انور پر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے، کوئی نہیں بولا، سارے اٹھ کے چلے گئے۔ جب کھانا کھانے کا وقت تھا، سارے باتیں کر رہے تھے۔ جب حضور نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا اور کہا کہ میں نے لا الہ الا اللہ کا پوری دنیا میں اندر پرچار کرنا ہے، کہتے کوئی بھی نہیں بولا۔ میں چھوٹا تھا، میرا بچپن تھا، 10 سال کی عمر میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ جب میں نے حضور کے چہرے پہ پریشانی کے آثار دیکھے، میں فوراً کھڑا ہو گیا، میں نے وجود پھینک دی، کھڑے ہو کے میں نے اپنی جو ہے وہ پنجوں کے بل، اپنے پاؤں کے پنجوں کے بل میں کھڑا ہوا، دونوں ہاتھ بلند کیے۔ جب پریشانی کے آثار دیکھے، میں نے کہا یا رسول اللہ انا محافظ کا، میں آپ کا محافظ ہوں، انا ناصر کا، یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں پورے مکہ کے اندر، کوئی بھی آپ کی مدد نہ کرے، علی ہر جگہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے اس انداز سے جو ہے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، 10 سال کی یہ عمر تھی، اور پھر جو ہے وہ ہر میدان کے اندر صبر کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ ساتھ معاشرے کے اندر یہ نا ایک ایسا وہ بن گیا کہ ٹھیک ہے جی، باقی میں کوئی بھی نہیں چیز، صرف مولا علی تھے، اور ایسا طبقہ ہو گیا کہ جس نے صرف مولا علی کی شان، اسی لیے حضور اسلام نے فرمایا تھا کہ اے علی تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، کہ ایک طرف عیسائیوں نے ان کے مقام اور مرتبے اور منصب کو اتنا بڑھایا کہ انہیں خدا کا بیٹا کہہ دیا، اور دوسری طرف یہود و نصارہ نے ان کے بغض کے اندر ایسے جملے کہتے کہ ان کی بات پر تہمت لگا دی۔ علی تیری مثال عیسیٰ کی طرح ہے، تجھ سے محبت کرنے والے تجھے ایسے اعزازات کے ساتھ نوازیں گے جو تیرے اندر ہے ہی نہیں، اور بغض رکھنے والے اتنا بغض رکھیں گے کہ وہ تیرے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ اہل سنت کا یہ شعار ہے کہ سارے کے سارے صحابہ، فرمایا پہلا نمبر کتاب ابو بکر کا، کہ اپنی اولاد اور نسلوں کے اندر اس بات کو عام کر دے۔ پہلا نمبر صدیق اکبر کا، دوسرا نمبر عمر فاروق کا، تیسرا عثمان غنی کا، چوتھا مولا کائنات علی المرتضیٰ شریف کا۔ لہٰذا یہ سبق پڑھائیں اپنی اولاد کو، انہیں پتہ چلے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا آپس کے اندر جو محبت اور پیار کا رشتہ تھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ بیٹھے تھے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حاضر ہوئے، بڑی لطیف اور خوبصورت امام فخر الدین رازی کے بعد کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آئے ہیں، مولا علی کو دیکھ کر مسکرا پڑے، بڑی توجہ سے سنی ہے یہ بات، مسکرا پڑے۔ مولا علی فرمانے لگے ابو بکر سے تم مسکرا کیوں رہے ہو مجھے دیکھ کر؟ کہنے لگے کہ صبر کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کا دن ہوگا تو جنت کی کتنے جو ہستی تقسیم کرے گی وہ مولا علی کے ساتھ۔ فرماتے ہیں نہیں، جو نے تمہیں پوری بات نہیں بتائی، وہ بکر کہتے ہیں پوری بات کیا ہے؟ تو مولا علی فرماتے ہیں حضور نے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ جنت کے ٹکٹ اس کو دینا جس کے دل کے اندر ابو بکر کا پیار ہو۔ محبت یہ ہے آپس کے اندر ان کی محبت، ان کا پیار۔ اور پھر جس وقت مذہبات کا معاملہ ہوا، مذہب جب مقابلے میں آیا نا، اس نے کہا بھتیجے تو میرا مقابلہ کیسے کرے گا؟ مرحب وہ شخص تھا جو 1000 کے ساتھ مقابلہ کرتا تھا جنگ کے اندر، کہتا تھا وہ، اس نے کہا بھتیجے تو میرا مقابلہ کیسے کرے گا؟ مجھے جانتا ہے؟ اور علی فرمان لگے میں تیری جانتا ہے، مجھے نہیں بتایا۔ اس نے کہا یہ کیا بتایا؟ فرمایا انا اسد اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ مجھے یہ پتا، اور پہلی طرف ایسی لگائی کہ سر سے لے کے پورے جسم اور گھوڑے تک کے 2 ٹکڑے کر دیے، پہلی طرف یہ مولا علی کی ضرب کا یہ کمال تھا۔ پھر جس وقت انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنایا نا، صبر کائنات
وآلہ وسلم نے مولا علی ایک طرف کھڑے تھے، انہوں نے سامنے بلایا، فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، مولا علی سے فرمایا کہ تو دنیا اور آخرت دونوں میں میرا بھائی ہے۔ ایک طرف انصار مہاجرین کو بنایا بھائی، دوسری طرف مولا علی اکیلے کھڑے ہیں۔ حضور نے بلا کے کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ اور کہتے ہیں امام فخر الدین رازی نے بڑی خوبصورت بات لکھی، کہتے ہیں جہاں زمین پہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو جب اپنا بھائی بنایا نا، تو آسمان پہ عرش پہ جبرائیل نے بھی میکائیل کو اپنا بھائی بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب ہجرت کی رات ہوئی نا، تو ہجرت کی رات میں مولا علی کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر کا جب سلا دیا نا، اور یہ قربانی دینے کا جب وقت آیا، اللہ پاک نے فرمایا جبریل اور میکائیل سے کہ اب تم جو کہتے تھے کہ ہم آپس میں بھائی ہیں، اب تم ایک دوسرے کے قربانی دے سکتے ہو جس طرح اب اس وقت علی میرے محبوب پہ یہ قربانی دے رہے ہیں۔ فرشتے خاموش ہو گئے۔ وہ کیا کسی شاعر نے خوب کہا، کہتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے ان پہ عزت بھی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ڈیوٹی لگا دی جبرائیل اور میکائیل کی، تلواریں دے کر، اور کہا کہ جاؤ مولا علی کی حفاظت کرو۔ اس انداز سے حضور علیہ السلام کے ساتھ معاملہ۔ اگلی بات یہ ہے، رشتے کا جب معاملہ ہوا نا، جب رشتہ نسل میں یہ کافی قریب بات ہوتی ہے، موضوع کافی قریب ہوتا ہے، بات چونکہ اتنا نہیں ہوتا، اس لیے میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ جب مال تجارت کا معاملہ ہوا یا دیگر اپنے کام کاج کے معاملات میں، یہودی کے بعد میں مولا علی کام کیا کرتے تھے۔ سنیں یہ اس انداز سے آپ نے رشتہ داری اور تقویٰ اور پرہیزگاری اور یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں رشتے کے وقت۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیٹی کا رشتہ دیا، جو یہ نہیں دیکھا تجارت کتنی ہے، یہ نہیں دیکھا مال کتنا ہے، بلکہ تقویٰ اور پرہیزگاری کی بنیاد پر آپ کا رشتہ مولا علی سے بنا۔ سیدہ فاطمہ کا، اور جس وقت رشتے کی بات کرنے کے لیے تو خاموش ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر نے، عمر فاروق نے، حضرت عثمان نے ان کو بھیجا، کہا جاؤ حضور سے رشتے کی بات کرو۔ اور خود جو ہے وہ جس وقت مولا علی حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور اسلام نے پوچھا علی کیسے آنا ہوا؟ کہتے میں خاموش ہو گیا، میری ضرورت نہیں ہوئی میں بات کر سکتا۔ پھر پوچھا، کہتے پھر خاموش ہو گیا۔ تیسری دفعہ بھی جب پوچھا نا تو پھر میں خاموش ہوا، میں بول نہ سکا، تو حضور نے خود ہی فرما دیا، دلوں کے حال جاننے والے محبوب نے فرمایا علی فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ جس وقت پوچھا تو پھر حضور نے مولا علی نے بڑا خوبصورت جواب کے ساتھ کہا کہ یا رسول اللہ وہ تینوں میرے ساتھ باغ میں آئے تھے، انہوں نے مجھے بھیجا ہے۔ حضور مسکرا پڑے، کہتے تم نے فاطمہ کا رشتہ کیا مانگنا ہے، تیرا نکاح فاطمہ کے ساتھ اللہ نے عرش پہ کر دیا۔ اور پھر وہ غربت اور اپنا گھر یاد رکھیے، مولا علی کا اپنا کوئی ذاتی گھر نہیں تھا، تو زید کے گھر میں آپ نے رہائش اختیار کی۔ اور جس وقت وہ یہودی کے باغ کے اندر آپ جس وقت کام کرتے تھے نا، تو 2 کلو کھجوریں آپ نے لی اور گھر چلے گئے۔ اور کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا جی 1 کلو کھجور جو ہے وہ میرے بچے کھائیں گے، میں اپنے گھر کے لیے لے کے جا رہا ہوں، اور 1 کلو کھجور جو ہے موقع کے جو غربا ہیں، مساکین ہیں، غریب بچے ہیں، میں ان کو۔ اور اس جو مالک وہ تھا باغ کا مالک، اس نے کہا مولا علی سے کہتا ہے کہ وہ آپ حلال مال جو ہے وہ اکٹھا کر سکتے ہیں، وہ تو جائز ہے، وہ تو آپ جتنا چاہیں اکٹھا کر لیں۔ لیکن مولا علی نے جملہ کہا، لیکن شیروں مال جملہ کہہ دیا، کہنے لگے مال حرام کمایا جائے تو عذاب ہوتا ہے، اور حلال مال کمایا جائے تو حساب ہوتا ہے، لہٰذا میں نہ عذاب کے معاملے میں پڑتا ہوں نہ حساب کے معاملے میں، مجھے جتنی ضرورت ہے میں نے حاصل کر لی۔ یہ ہوتی ہے شہنشاہی، یہ ہوتی ہے فخر، کہ اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا، سارے کا سارا مال، جتنی دولت سرمایہ۔ میں آپ کو بتاؤں قرآن مجید کا پورا خلاصہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، قرآن کی تفسیر پڑھ کے دیکھ لیں، انبیاء کی زندگیوں کو پڑھ کے دیکھ لیں، یہ مال، یہ دولت، یہ سرمایہ، یہ بینک بیلنس، یہ پراپرٹیاں، یہ دین کے اندر اس کا کوئی کنسپٹ نہیں۔ یعنی یہ امیری کا اور یہ مال و دولت کا اور ساری چیزوں تو جے کسی کو اللہ نے دے دیا تو پھر انہیں اپنے کو نہیں رکھا۔ ہاں اگر اپنے پاس اگر دیا نا اللہ نے تو پھر اپنے پاس صرف انہوں نے وہی رکھا جو ضرورت کے لیے تھا، اور تاکہ کل کے لیے لے گئے۔ فرمایا جس رب نے کل کی زندگی دینی ہے وہ کل کا رزق بھی مجھے دے دے۔ ایسے تمام یہ ہے پرہیزگاری۔ بہرحال یہ مولا علی کی جو سیرت ہے اس سے ہمیں 2-3 باتیں بڑی واضح طور پر، ایک تو سخاوت کا معاملہ،
اور دوسرا عبادت کا تمام رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ والرضوان. تم جو یہ وصف بیان کیا قرآن میں مولا علی کا تمام رکعا سجدا، تم جب بھی انہیں دیکھو گے وہ رکوع اور سجدے کی حالت میں اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہیں. یہ وصف تھا مولا علی کا. اور اگلی بات آئی نا جس وقت پسند کرنے کی بات آئی کہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں چیز پسند ہے. سنیں بڑی خوبصورت بات. لوگ کہتے ہیں مجھے فلاں چیز پسند ہے، میں فلاں چیز پسند کرتا ہوں. مولا علی سے پوچھا گیا کہ تہاڈی کی پسند ہے، آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ آپ ہمارے لگے مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں. سننا بھی ذرا پسند سنیے گا. مولا علی کہتے ہیں کہ مجھے سب سے پہلے اگر کوئی چیز پسند ہے نا تو وہ گرمی کا روزہ ہے. اللہ کرے میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں. کہنے لگے مجھے گرمی کا روزہ پسند ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ اگر بندے کو رمضان کی فضیلت کا پتہ چلے نا، رمضان کے مہینے کی فضیلتوں کا پتہ چل جائے تو بندہ یہ خواہش کرے کہ کاش سارا سال روزے. آپ فرماتے ہیں میری سب سے پہلی پسند کہ مجھے گرمی کا روزہ بڑا پسند ہے. نمبر 2 فرمایا مجھے یہ پسند ہے کہ میں اکیلا کھانا نہ کھاؤں، جب بھی کھاؤں میرے ساتھ کوئی مہمان ہو، میں اس مہمان کے ساتھ بیٹھوں. یہ دوسری پسند تھی. تیسرے نمبر پر فرمایا پسند کہتے ہیں کہ میرے مقابلے کے اندر اگر کوئی دشمن آ جائے تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ وہ میرا دشمن کمزور نہیں ہو. دشمنی کا مطلب پتہ کیا ہے؟ دشمن سے مراد اللہ کا دشمن ہے. ہمارے تو عرف عام کے اندر وہ ساڑھے کہتے کہ بوئے کے گھڑی لا دینا اور اس کے ساتھ ہماری دشمنی بات کرتی ہے تو مجھے بھائی، یا ہمارا جو جس کے ساتھ کوئی ذاتی مفادات کے معاملات ہوں وہ ہمارا دشمن بن جاتا ہے. نہیں، دشمن اللہ رسول کا ہو اور پھر وہ کمزور نہ ہو، اس لیے کہ جب میں اس کے ساتھ جہاد درست کیا یعنی میرا دشمن جو ہے وہ کمزور نہیں ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ 3 چیزیں مجھے بڑی آگے چل کر جس وقت آپ کی شہادت کے معاملات آتے ہیں کوفہ کی جامع مسجد شروع کی نماز کے بعد 63 سال کی عمر ہے، مولا کائنات نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے. بدبخت نے خچر مارا، آپ کی داڑھی مبارک خون سے بھر گئی. کہتے ہیں میں زندگی میں ایک دفعہ میں بیمار ہوا تو میں نے حضور سے عرض کیا آپ کا میں بچوں گا کہ نہیں. تو نے فرمایا تو اس دن جامع شہادت روش رہے گا جس دن میری داڑھی خون سے بھر جائے گی. کہتے ہیں مجھے وہ وقت یاد آ گیا کہ 63 سال کی عمر تھی اور آخری وقت تھا جس وقت 21 رمضان کا جس وقت سورج غروب ہوا اور مولا علی نے اپنے بیٹوں کو بڑی خاص بات سمجھ لو جمعہ دا پورے جمعہ دا خلاصہ ہے، بڑی خاص بات اپنے بیٹوں کو نصیحت کی. کہنے لگے حسین کریمین کو بلایا اور کہنے لگے بیٹا جینا بھی اسی کا ہے جو دین کے لیے جیے اور مرنا بھی اسی کا ہے جو دین کے لیے مرے. جس گھر سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، جس گھر سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. کہتے ہیں کہ بندے کا جینا بھی ہے کہ وہ دین کے لیے جیے اور اس کا مرنا بھی یہ ہے کہ وہ دین کے لیے. اور پھر آگے چل کر بیٹے آئے. اللہ اکبر. امام حسین کا جو آج زندہ ہے قیامت تک یہ زندہ رہے گا. وہ کہتے تھے کہ جب یہ بدن بنا ہی مرنے کے لیے ہے تو کیوں نہ اللہ کی راہ میں تلوار سے کٹ کے یہ امام حسین کا جملہ یاد رکھیے گا. شجاعت اور بہادری ٹھیک ہے، یہ خودداری یہ ہم نے اہل بیت سے سیکھی ہے. جب کربلا کا موضوع آتا ہے، کربلا کی بات ہوتی ہے، لوگوں کی پتہ نہیں بڑا ظلم ہوا ہے بڑا یہ کیا بات. ہم نے اہل بیت سے خودداری سیکھی. ہم نے اہل بیت سے یہ نہیں سیکھا کہ وہ جو ظلم ہوئے تھے وہ عقل سے تھے. بابا نہ یہ کربلا نہیں ہے. حق اور باطل کی پہچان اس سزا سے ہے کہ اور بیٹھ جاؤ اگلا پڑھے جو ہے مرضی ہو. یہ اسلامی کا مزاج ہے. تو مولا علی نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جینا بھی اسی کا جو دین کے لیے اور مرنا بھی اسی کا جو دین کے لیے. اور رہی بات سخاوت کی، اللہ اکبر، قرآن میں آیت نازل کر دی ہے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. یعنی مدد مانگی. مثلا کہ ایمان بیمار ہوئے نا مدد مانگی کہ اگر ان کو اللہ سے کیا عطا فرمائے 3 روزے رکھیں گے. اور علی نے بھی مدد مانگی. سیدہ فاطمہ نے روزے رکھے. پہلا دن روزہ رکھا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا. دروازے پر دستک ہوئی. پوچھا یہ کون؟ قاری مسکین.
میں نے کھانا نہیں کھایا، وہ جتنا بھی افطاری میں جو کچھ بھی رکھا تھا وہ کھا کے مسکین کو دے دیا۔ اگلا دن پھر ہوا، روزہ رکھا، افطاری کا وقت ہوا، کھانا سامنے پڑا تھا، پھر اگلے دن دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ قاضی یتیم ہوں، کھانا نہیں کھایا، کھانا دیتے۔ افطار کا جتنا بھی وہ سامان تھا وہ کھا کے یتیم کو دے دیا۔ تیسرا دن پھر ہوا، پھر افطار کے وقت کھانا رکھا، پھر قیدی آ گیا، دروازے پہ دستک ہوئی، قاضی قیدی ہوں، 3 دن سے بھوکا ہوں، کچھ نہیں کھایا۔ وہ افطاری کا جتنا بھی کھانا تھا اٹھا کے اس قیدی کو دے دیا۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جو یتیم کے ساتھ، مسکین کے ساتھ اور قیدی کے ساتھ محبت کرتی ہے، اسے ہم قید کی ایسا محبت ہے۔ اور میاں صاحب نے بڑا خوبصورت جڑا نا شعر لکھا، کہتے ہیں مالا والے سبھی نہیں ہوتے، آئے آئے بڑی خوبصورت بات، مالا والے سخی نہیں ہوتے۔ میں نہیں کہہ رہا، میاں صاحب کہتے ہیں مالا والے سخی نہیں ہوتے، تو سخیاں مال نہیں ہوتا، مالا والے سخی نہیں ہوتے، تے سخیاں مال نہیں ہوتا، ایتھے اوتھے دوواں جہانی سخی کنگال نہیں ہوتا۔ سخاوت کا تعلق مال سے نہیں ہے، سخاوت کا تعلق بندے کے دل کے ساتھ ہے۔ تو علی حضرت امام حسین تھے نا، سوری امام حسن آپ کے بڑے بھائی، ان کے پاس حاتم طائی کا بیٹا آ گیا، بس آخری بات کر کے اجازت سخی وہ آیا نا حاتم طائی کا بیٹا، اس نے آ کے سخاوت کے قصے چھیڑ دیے حاتم طائی کے، میرے باپ کے محل کے 8 دروازے تھے، ہر دروازے سے کوئی بھی سوالی آتا تھا، وہ خالی ہاتھ نہیں تھا، تذکرے شروع کر دیے۔ امام حسن جب خاموش ہو گیا نا، امام حسن کو جلال آ گیا، کہنے لگے تم نے اپنے باپ کی سخاوت کے قصے سنا دیے، اب سن میرے نانا کی سخاوت کا عالم کیا تھا۔ تیرے باپ کے محل میں 8 دروازے تھے، سوالی 8 دروازوں سے آتا، خالی نہیں جاتا تھا۔ میرے نانا کی سخاوت کا عالم کیا تھا، محل نہیں تھے، گھر کا ایک ہی دروازہ تھا، سوالی اس ایک دروازے کے آتا تھا، اتنی خیرات کرتے تھے، دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میرے نانا کی سخاوت عالم سے، تو لہٰذا شاہ اصغر حسین، بادشاہ اصغر حسین، یہ سخاوت ہے کہ اپنے پاس کچھ نہیں رکھا، جو کچھ تھا لوٹا دیا، خیرات کر دیا۔ یہ اہل بیت کا خاصہ ہے، ٹھیک ہے جی، محبتیں، ٹھیک ہے جی، اور شفقتیں اور آپس کے اندر پیار اور محبت، صحابہ کرام کا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ یاد رکھتے ہیں کہ کسی ایک کی فضیلت بیان کرنے سے دوسرے کی فضیلت کم نہیں ہوتی، سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت کو بیان کرنے سے عمر فاروق کی فضیلت کم نہیں ہوتی، عمر فاروق کی فضیلت بیان کرنے سے عثمان غنی کی فضیلت کم نہیں ہوتی۔ یعنی اصحابی کا نجوم فبی ایہم اہتدیتم اہتدیتم، جو نے فرمایا میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تو جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ جو صداقت کا تاج ابو بکر کے سر پہ سجتا ہے، کسی اور کے سر پہ نہیں سجتا، جو عدالت کا انصاف کا تاج عمر فاروق کے سر پہ سجتا ہے، کسی اور کے سر پہ نہیں سجتا، جو حیات کا پہلو عثمان غنی تھے، کوئی اور نہیں ہو سکتا، اور جو شجاعت اور بہادری مولا علی کی ہے، کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ کسی ایک کی فضیلت کے بیان کرنے سے دوسرے کی فضیلت کم نہیں ہوگی۔ یہ اہل سنت کا شعار ہے کہ ہر صحابہ کے نبی جنتی جنتی۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔